وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر. آستانہ کیا ہوتا ہے؟ درباروں پر. آستانے تو ان مردوں کے ہوتے ہیں نا، پیروں فقیروں کے آستانے. آستانوں پر جو ذبح کیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں تو وہ آ گئے، تو جواب یاد رکھنا کہ باقاعدہ وہاں لے جا کر کے ذبح کرنا ضروری سمجھتے تھے، اس کو کہتے ہیں وما ذبح علی النصب. اور جو ان کے نام ہوتا تھا اور کہیں بھی ذبح ہو جاتا تھا وہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں. وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کر لو تیروں سے. تیروں پہ لکھا ہوا تھا افعل لا تفعل، اذهب لا تذهب. ان تیروں کے حساب سے قصے نکالتے تھے اور عمل کرتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں لاٹھی ہوتی، لاٹھی یا اس کو کہتے ہیں قسمت پوری، قسمت پوری چال بازی ہے ساری. استقسام بالازلام، زمانے جاہلیت میں بتوں کے پاس بہت سارے تیر رکھے ہوتے تھے. کوئی شخص بکرا لا کے چھوڑ دیتا تھا اور تیر اٹھا لیتا تھا، اس پر ہوتا تھا افعل، تو خوش ہو جاتا تھا مجھے اجازت دے دی. اللہ فرماتے ہیں سب فضول بات، ذالکم فسق، یہ سب بے دینی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کفار تمہارے دین سے. دین اللہ نے مکمل کیا. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشون، مجھ سے ڈرو. کیوں مایوس ہوئے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے مکمل کیا تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمتیں. وردیت لکم الاسلام دینا، اور چن لیا میں نے تمہارے لیے اسلام دین. ومن اضطر فی مخمصۃ، جو پریشان ہوا بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، نہیں بڑھنے والا ہے گناہ کی طرف، بھوکا مر رہا ہے اور یہی چیزیں موجود ہے تو استعمال کرے. فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یسألونک ماذا أحل لهم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کیا حلال ہے ان کا. قل أحل لكم الطیبات، آپ فرمائیے پاک چیزیں حلال ہے تمہارے لیے. دیکھو حلال ہونے کے ساتھ صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے. مرغی ہے لیکن کیڑوں سے بری ہوئی ہے، طیب نہیں ہے. بکرا ہے لیکن سڑا ہوا ہے، طیبات سے خارج ہے. گائے کا گوشت ہے لیکن اس پر نجاست گر گئی ہے، طیبات سے خارج ہو گیا. حلال بھی ہو صاف ستھرا بھی ہو. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیرنے پاڑنے والوں کو. جوارح جمع ہے جارحہ کی. جارحہ جیسے باز، جارحہ جیسے شکرہ، جارحہ جیسے شکاری کتا، وہ پکڑ کے زخمی کرتا ہے، بغیر زخمی کیے تو نہیں پکڑ سکتا ہے. مکلبین، اس حال میں کہ تم بیچنے والے ہو. ایک شرط تم نے سکھایا ہو ما علمتم، دوسری شرط شکار جوارح میں سے دو، تیسری شرط آپ نے روانہ کیا ہو تین. تعلمونہن، اور آپ نے تعلیم دی ہے مما علمکم اللہ. فکلوا، بس کھاؤ، مما اس جانور میں سے امسکنا علیکم، جو ان جوارح نے روک لیے تمہارے لیے. اگر وہ خود کھانے لگا تو شکاری نہیں رہا، اس کا شکار حرام ناجائز ہے. وہ خرگوش پکڑتا ہے، بڑے بڑے ہرن پکڑتا ہے، آقا کے لیے لے آتا ہے. بس کھاؤ اس شکار میں سے جو اس شکاری کتے نے یا شکرے اور باز نے روک لیا تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو ان پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. دنیا کی ایک ضرورت شکار بھی ہے. شکار آدمی خود نہیں کر سکتا. اس زمانے میں باز کو، شکرے کو، کتے کو تربیت دے دیتے تھے. تعلیم و تربیت کا یہ کمال ہے کہ کتا جس کا کام خود کھانا ہے وہ
کو نہیں کھاتا۔ کتا جس کا کام پکڑنا ہے جب تک آقا نہ کہے اس وقت تک روانہ نہیں ہوتا۔ مقلبین اے مرسلین لہو، مقلبین مانا مرسلین، جلالین میں لکھا ہے۔ یہ سب شرائط فائدہ بخش ہے۔ آپ نے بھیجا، تعلیم دی، اور پکڑ تکڑ میں کچھ زخم بھی آیا ہے، شکار چھوڑتے ہوئے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ اب بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کتے سے پورے لڑ پڑتے ہیں، کتا پکڑتا ہے اس کو، پٹاتا ہے اس کو، اس دوران ممکن ہے مر گیا، حلال ہے اگرچہ اس کے منہ میں مرا ہے۔ آپ نے بھیجا ہے، آپ کے لیے لایا ہے، نہ وہ خود گیا ہے نہ وہ خود کاٹا ہے، آپ کے لیے لا کے ایسے مالک کے سامنے رکھ لیتا، دیکھتا ہے مالک۔ تعلیم و تربیت کی کتنی برکت ہے کہ کتے کو تعلیم و تربیت دی اور وہ سیدھا ہو گیا۔ اگر 7 اور 8 سال پڑھے اور سیدھا نہ ہو تو یہ بتاؤ کس دن سے افسوس صدا